नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं रमज़ान के रंग और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। चूँकि आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन भी है, तो हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू के लिए हाफिज़ मोहम्मद उस्मान द जीनस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। और सब क्या कहेंगे, पाकिस्तान बनने का जो मकसद था वो हमने हासिल कर लिया? ये वो सवाल है कि जो मेरा ख़्याल है कि मैं तो ख़ुद तालिब इल्म हूँ, लेकिन स्कूल के तालिब इल्म से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं। हम्म। उसकी जुमला वजूहात हैं जी। दिल हम्म। के बबोले जल उठे दिल के दाग से, मेरे घर को लग गई आग मेरे घर के चिराग से। अल्लाह। आप पूरी हमारी उम्मत मुस्लिमा का अगर आप इस्लामी तारीख़ भी देख लें, उसमें भी हम्म। हमें ज़्यादा चैलेंजेस हमेशा से अंदरूनी रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ के देख लीजिए, पाकिस्तान की तारीख़ में जो बैरूनी जो ताकतें हैं, बैरूनी जो हमारे अगयार हैं, हम्म। उनसे ज़्यादा हमें अंदरूनी मसाइल का सामना रहा है। और किसी भी मुल्क हम्म। को जब आप ये कहें कि उसका इस्तेहकाम क्या है, उसकी बुनियाद, उसके सतून 3 होते हैं जहाँ पर ये बुनियाद रखी जाती है, जांचा जाता है कि आया ये मुल्क इस्तेहकाम के उस लेवल पर मौजूद है, तरक्की याफ्ता हो सकता है, जिसमें सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम होता है, उसमें मुआशी इस्तेहकाम होता है और आपका दिफाई इस्तेहकाम होता है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं अल्लाह पाक के उस तोहफ़े की वजह से कि जो एटम बम की सूरत में उसने इस कौम को अता अल्हम्दुलिल्लाह। कर दिया हम्म। और हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर कर दिया। लेकिन बकिया दो का क्या? हाँ। क्या हमें नहीं मालूम कि मुआशी इस्तेहकाम के किस दर्जे पर हम खड़े हैं? हाँ। क्या सियासी इस्तेहकाम हमें कभी नसीब हो सका? हम्म। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसने हमारे मुल्क में इतनी वो एक गू-मगू की कैफ़ियत पैदा कर दी है कि हमारी आज नौजवान नस्ल देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ़ अगर 10-11 महीने के स्टैट्स भी आप सिर्फ उठा के देख लें। हम्म। 8 लाख से ज़ायद वो नौजवान जिसको मैं ब्रेन ड्रेन कहता हूँ, कि जो ब्रेन्स थे, लेबर की बिल्कुल। बात नहीं कर रहा, वो लोग जो मिनिमम ग्रेजुएट्स थे, वो जी इस जी। मुल्क को छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए हैं। हमारे मुल्क का नौजवान इतना नाउम्मीद हो चुका पाकिस्तान के हालात से। जबकि अगर आप देखिए, ये तो वो मुल्क है कि जो इस्लाम के तजुर्बा का के तौर पर सही। मारज़ वजूद में आया बिल्कुल था। ठीक है। यहाँ पर हमने वो तजुर्बात करने थे कि जो हमने मदीना अव्वल में किए थे। हम्म। तो ख्वाब बहुत बड़े थे और ख्वाब के लिए अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन अता भी कर दी। ख्वाब के लिए अल्लाह पाक ने लेबॉर्ट्री दे दी हम्म। और डॉक्टर्स हमारे पास बेशुमार थे। लेकिन आप स्टार्ट हो जाइए कायद आज़म से, हम्म। और आज तक क्या इस कौम ने, बड़ी माजरत के साथ, ज़रा तल्ख़ बात है लेकिन सच्ची है, हम तो अपने मोहसिनों की इज़्ज़त नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे और ही। जो कौम सच अपने है। मोहसिनों को फरामोश करती है या उनकी खिदमात की मोतरफ़ नहीं हुआ करती, वो दुनिया के नक्शे पर अपना रंग नहीं भरा करती, बिल्कुल। वो बेरंग रह जाती है। और हम्म। पाकिस्तान की कौम की अगर हम बात करें, कौम बन रही है, नज़र आ रहा है नौजवानों को, लेकिन हजूम की सूरत में हमने 70 बरस गुजार दिए। हम्म। हमें जब कौम की अगर बात करनी हो तो ऐसी बेशुमार अक़वाम इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है। और मैं, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, जहाँ पर अगर एक आफत आ जाए ना, तो हम्म। हर डिपार्टमेंट, हर शोबा, हर ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स आपको वहाँ पर मदद करता नज़र आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हमारे मुल्क में कोई आफत आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम उस वक्त यकजा हो जाती है। हम्म। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो जिनसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं लोगों को, कि जो बड़े बड़े नाम या सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो ऐन उस वक्त में मुल्क से चले जाते हैं बिल्कुल ऐसे। और तब वापस आते हैं कि जब वो मुल्क का जो वो एक मुश्किल वक्त है, जहाँ पर ज़रूरत होती है, वो गुजर वही चुका बात है, होता जो है। घर में जब आग लग जाए तो घर को छोड़कर भाग जाएं, बजाय इसके कि आग बुझाई जाए। नौजवानों के बारे में क्या कहेंगे? आपने खसूसी तौर पर बात की, कुछ हमारे नौजवान ऐसे भी हैं जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं अकेला क्या बेहतर कर सकता हूँ। देखिए, तो ये बड़ा एक सवाल है जो अलमिया है, मायूसी का एक फैक्टर है। पाकिस्तान इज़ अ रिच कंट्री हम्म। इन दिस रिगार्ड के पाकिस्तान की जो यूथ है वो 68% है। हम्म। कैन यू इमेजिन? हम्म। नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ठीक है। आप 33% नौजवान नस्ल के साथ आप किसी मुल्क को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। यहाँ पर 33 को मल्टीप्लाई अगर 2 से भी कर दें तो 66 बनता है। हम उससे भी ज़्यादा हैं। हाँ। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस जानिब आपने इशारा किया। प्रोडक्टिव नहीं है, अपनी राह का तयन नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है, और ये नहीं मालूम कि ज़िंदगी में करना क्या है। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ खुद में बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको बुरा बनाता है। हम्म। अगर एक शख्स ऐसा था कि जिसने ज़िंदगी में देखा कि वो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाया करता था, तो आए दिन शेर और भेड़िए उसके ऊपर हमला करते थे कि बकरी खा जाते थे हाँ। उसकी। उसने एक ईजाद की, हम्म। और जब उसने वो ईजाद की तो उसने कहा कि इसका नाम मैं क्या रखूँ। अपने नाम पर नाम रख दिया, क्लाशनकोफ। हम्म। उस शख्स ने क्लाशनकोफ बनाई। अब वो दिन है और आज का दिन है, क्लाशनकोफ से चीते और भेड़िए तो कम मरे, इंसान ज़्यादा मर गए। हाँ।
تو چیز اپنے آپ میں بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ بالکل بو کسی چیز کے پھیلائے ہوئے اثر کو کہتے ہیں۔ اثر اگر اچھا ہوگا تو وہ خوشبو ہوگی، برا ہوگا تو وہ بدبو ہوگی۔ تو ہماری نوجوان نسل کے پاس جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اگر ہم اس کو مثبت استعمال کرنا چاہیں تو دنیا میں انقلاب بھی آتے ہیں ایسی چیزوں کے استعمال سے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے، لیکن ہمارا نوجوان جن ڈگر پر ہے، تکلیف ہوتی ہے بغیر کانٹینٹ کے ہندوستانی گانے لگا کر سارا دن ٹک ٹاک کے اوپر سارا دن وہ ان کے حرکات و سکنات دیکھ بالکل، ایک طرح سے یہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے ناظرین، اور بہت وقت اپنا ہمارے نوجوان ضائع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، رمضان کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ کہ رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے شروع میں جو میں نے روایت پیش کی تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رمضان آتا تو کریم آقا کے معمولات زندگی کیا ہوا کرتے تھے، اس میں سب سے اہم ترین جو چیز ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم روزے کی حفاظت کریں۔ جی ٹھیک ہے، روزے کی حفاظت کیا ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور سو جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم سحری کریں۔ سحری جب ہم اٹھتے ہیں تو اس کو تہجد سے شروع کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، وضو کیا، تہجد پڑھیں اور ساتھ تلاوت کریں، اس کے بعد سحری کریں۔ سحری کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر عضو کو اللہ رب العزت کی فرم و برداری پر گامزن کریں، سبحان پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے اس فرم و برداری کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ جو ہم اپنائیں اور وہ فرم و برداری میں شمار ہو، وہ سب سے اہم ترین قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور صرف قرآن کریم کی تلاوت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ ایک ماہ کے اندر، اس رمضان کے اندر 63 ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان 63 ختم قرآن پاک ایک دن میں کرتے تھے، ایک رات کو کیا کرتے تھے، اور 3 ختم قرآن پاک وہ تراویح میں کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کا عالم یہ تھا کہ ایک مہینے کے اندر، اور ہم سے ہماری کنڈیشن کیا ہے قرآن کے ساتھ عدم ربط کی ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ ایک ختم قرآن پاک بھی ہم سے بہت مشکل ہو پاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کوشش یہ کریں کہ مختصر ترین ہی ہو جائے، اس کا ترجمہ و تفسیر ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ التجائیں کرنا، دعائیں کرنا۔ یہاں ہمارے ہاں الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ مسجدیں ہماری آباد ہے رمضان کے اندر، الحمدللہ، لیکن ساتھ میں افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ نماز کا سلام پھرتے ہی مسجد سے بھاگنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا کمال نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بلا لیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارے ساتھ گزارے۔ یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، رمضان ہے یار، نماز نہ پڑھی ہے تو کی کہیں گے لوگ۔ تو نماز کے لیے تو ہم آ جاتے ہیں، نماز کے بعد ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی للہیت کے ساتھ الٹیمیٹلی جو آپ بات کریں کہ لوگوں کی فکر ہے گی، رب دی فکر نہیں ہے جس کے سامنے۔ بالکل ایک چیز ہے، نماز کے بعد آپ 5 منٹ 2 منٹ بیٹھ جائیں، رب سے باتیں کریں۔ تیسری جو چیز ہے ہم نے جو کرنی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھ کر کوشش یہ کی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے، یعنی قرآن ترجمہ، تفسیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں ان کی ہم ہسٹری کو پڑھیں، اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ اتنے بھی وہ بھی دوست ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کہ جو رمضان میں کئی کی تفاسیر مکمل کرتے ہیں، کئی کے تراجم مکمل کرتے ہیں، اور کئی کے شخصیات کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے کی حفاظت اس انداز میں ہی کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے اوقات کا ایک معین کریں اور ٹائم ٹیبل بنائیں ہم کہ اس ٹائم میں ہم نے یہ، اس میں یہ، اور اس میں یہ کرنا ہے۔ مفتی صاحب بہت سی ایسی غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا رمضان کے حوالے سے، ان سے کیسے پرہیز کیا جا سکے یا ان کی نشاندہی کیسے کریں گے؟ اس میں ایک تو یہ لمبی ایک یہ ٹاپک ہے، لمبا ٹاپک ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئکلی بتا دیجئے کہ دیکھنے والوں یہ ہے کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ رمضان آیا ہے، ہم نے منڈیوں کے اندر کس قدر ادھم مچا رکھا ہے، ایک چیز جو 100 کی ہم نے 500 روپے کی لگا دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل احساس کریں اللہ کے بندوں کا۔ یہ جو ہم ذخیرہ اندوزی کی بات کر رہے تھے سب سے پہلے تو یہ ایک تو چیز یہ ہوگی۔ دوسری جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، یار ٹائم ہم نے گزارنا ہے، رات جاگنے ہے، جیسے میں نے وقفے کے درمیان بھی بات کر رہا تھا، بیٹھ کے ہم ٹائم اہم فضول میں ضائع کر رہے ہیں۔
اس ٹائم کو قیمتی بنائیں. اور یہ قیمتی ترین لمحات ہیں. کتنے سارے دوست ہمارے ساتھ وہ تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا اگلے روزے میں بھی ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس میں عام طور پر غلطیاں جو روزے کے حوالے سے لوگوں سے ہوتی ہیں، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اور وہ مثال کے طور پر عام غلطی یہ بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہوا اور اذان ابھی نہیں ہوئی، لوگ کھا رہے ہیں. یہ اہم ترین غلطی ہے جو لوگ عام طور پر کرتے ہیں. اس حوالے سارا دن انتظار کیا اور اذان جب ہونے والی ہے تو وہ پہلے کھا لیتے ہیں. نہیں، میں یہ سحری کی بات کر رہا ہوں. سحری کی بات کر رہا ہوں. سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے، اذان نہیں ہوئے، اب بھی ہم کھا رہے ہیں، تو اس بندے کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس بندے کا روزہ نہیں ہوگا. ٹائم ختم ہو گیا، اس سے پہلے آپ احتیاط کریں کہ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیں. اسی طرح سارا دن آپ نے اللہ کے فرمانبرداری میں گزارا، شام کو آپ نے افطاری کے ٹائم ہلکی سی غلطی یہ کر لی کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں، یا کسی بچے نے شرارت کیا اور اس نے آواز نکالی اور آپ نے افطار کر لیا. اچھا، ان صورتوں میں کچھ کنڈیشنیں ایسی ہیں کہ جہاں پر قضا ہوتی ہے، اور بعض کنڈیشنیں ایسی ہیں کہ ہمیں کفارہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل. اور اس کا کفارہ بھی بھاری بھرکم ہے. 2 ماہ کے مسلسل روزے ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، آج ہماری خصوصی گفتگو رہی رمضان کے فضیلت کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود تھے. ہم نے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 23 مارچ تھا تو ہمارے ساتھ حافظ عثمان صاحب بھی موجود تھے. ہم نے یوم پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی. آپ صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے، آج کی ٹرانسلیشن سے فی الوقت اتنا ہی، اور اپنی آج ٹرانسلیشن کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، اور ہمارے ساتھ نوید اکرم صاحب موجود ہیں. کہیں